Israeli intelligence agency Mossad posed as CIA to recruit Pakistani militants. Mossad and Indian intelligence agency RAW jointly organized terror attacks inside Pakistan. Evidence is available. It is surprising that Israel uses some human smugglers in Pakistan and provides job to unemployed Pakistani nationals in Israel. After giving them jobs, Israeli intelligence tries to use them against their own country, and some of them were arrested recently. Some of them were arrested last year. Like it or not, Israel is definitely running a spy network in Pakistan with the help of India, and their ultimate target is destabilization of Pakistan and destroying its nuclear facilities, which they planned many times in the past, but they failed. اسرائیل کو جلد ایسے ممالک تسلیم کریں گے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. امریکی مشیر برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف کا دعویٰ. کہا کہ صدر ٹرمپ کی کوشش ہے ابراہم معاہدے کو وسعت دی جائے. امید ہے جلد ایسے ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے جن کے بارے میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا. یہ عمل مشرق وسطی میں توازن لائے گا. ایران پر جنگ مسلط کر کے وہاں پر خانہ جنگی کروا کر یہاں پر اپنی پپٹ حکومت بٹھانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے وہی اسکرپٹ دوبارہ دہرانے کے لیے پورا زور لگا لیا. یعنی عراق، شام، لیبیا کی طرح یہاں پر نیوکلیر ہتھیار ہونے کا الزام لگا کر چڑھائی کرنا اور پھر اس کو اتنا انسٹیبل کر دینا کہ یہ اگلے 50 سال تک بھی سر نہ اٹھا سکے. پر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ دنیا کے اندر کسی کو عزت ذلت دینا، حکومت دینا اللہ کی مرضی ہے. انسان جتنا بھی منصوبے بنا لے اپنی ٹیکنالوجی، عالمی سپورٹ پر، اس کو جتنا بھی گھمنڈ ہو، پر آخر میں ہوگا وہی جو کہ اللہ چاہے گا. قرآن کریم کی سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے. تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. غزہ اور اسرائیل کی جنگ کے بعد ایران پر حملے سے پہلے ہی بار بار میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا، کیونکہ اسرائیل کا وجود اور مڈل ایسٹ کا امریکہ کے اندر کنٹرول خطرے میں پڑ جاتا ہے. اگر ایران نیوکلیر ہتھیار بنا کر یا پھر اپنے گیس اور تیل کی دولت کو بیچ کر طاقتور ہو جاتا ہے تو، کیونکہ پھر مقابلہ برابری کا ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ایران پر حملے کے بعد اگلی باری پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر حملے کیا ہے، کیونکہ سیم یہی خطرہ ان دونوں ملکوں کو پاکستان سے بھی ہے جو کہ پہلے ہی نیوکلیر پاور بن چکا ہے. پر پاکستان پر یہ حملہ فی الحال اس لیے نہیں ہو رہا کہ پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت عوامی ووٹ سے نہیں بلکہ امریکہ کی مرضی سے آتی ہے، اور پاکستان کے اندر کوئی بھی بڑا عہدہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتا. ہم لوگوں کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ملک تو ضرور دیا گیا ہے لیکن آزادی نہیں دی گئی. اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے سب سے ایماندار جنرل یا پھر وطن سے محبت کرنے والے جنرل حمید گل مرحوم کے الفاظ تھے. یہاں آرمی چیف نہیں بنتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہم بنا سکتے ہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ایسا نہیں ہوتا. میرا نمبر 1 کے اوپر نام جی ایچ کیو سے گیا تھا. جل بیگ سے پوچھ لیجیے، 6 آرمیوں کی لسٹ گئی تھی. میرا نمبر 1 تھا، آصف نواز کا نمبر 6 تھا، لیکن 6 والے کو بنا دیا گیا، نمبر 1 کو چھوڑ دیا. 6 والے کی منظوری امریکہ سے آئی تھی؟ میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ امریکہ کی منظوری کے بغیر یہاں آرمی چیف نہیں بنا کرتے. یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے. ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی. اور دوسرا، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف نے قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. ہماری ایکسپورٹ، ہمارے فورن ریزرو سب ڈالر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم امریکہ کی مرضی کے خلاف جا کر نہ تو کوئی فورن پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کے اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں، نہ رشیا سے، نہ ایران سے کسی سے سستا تیل تک نہیں خرید سکتے. ہمارا تو بجٹ تک آئی ایم ایف بناتا ہے اور ہمارے پاس ہتھیار بھی زیادہ تر امریکہ، چائنا اور رشیا سے خریدے ہوئے ہیں. پر مدعے کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل کو بغاوت کا خطرہ نہیں رہا، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اتنے غدار موجود ہیں جو کہ کبھی بھی اس غلامی سے آزاد نہیں ہونا چاہتے. لیکن اسرائیل کیونکہ مستقبل کے اندر گریٹر اسرائیل کی پلاننگ کر رہا ہے تو اپنے راستے کے اندر آنے والے ہر ایک ممکنہ کانٹے کو مٹا دینا چاہتا ہے. اور ان کانٹوں میں سے سب سے بڑا کانٹا پاکستان کے نیوکلیر ہتھیار بھی ہیں جو کہ دنیا میں صرف ایک مسلم ملک کے پاس ہیں. پر ایران اور پاکستان کے اندر فرق یہ ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنا ان دونوں ملکوں کا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پر خانہ جنگی کروانا ان کا مقصد ہے، بلکہ امریکہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے تو امداد تک دیتا ہے. بلکہ ان دونوں ملکوں کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو کنٹرول کے اندر رکھنا اور اتنا کمزور کر دینا کہ یہ اپنے آزادانہ فیصلے نہ کر پائے، انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر اس کا کوئی کردار نہ ہو، اور یہ ملک کبھی بھی مڈل کلاس ملک سے آگے نہ بڑھ پائے.
اب آپ ذرا خود سوچیں کہ جب امریکہ جو کہ اسرائیل کے اشاروں پر چلتا ہے اور پاکستان پر اتنا زیادہ کنٹرول رکھنے کے باوجود بھی پاکستان کو حملہ کر کے تباہ کیوں نہیں کر دیتا تاکہ ایک ہی بار میں یہ خطرہ ٹل جائے؟ اس کا جواب ہے کہ وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اب ذرا اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی دہشت گرد یا پھر کوئی مذہبی جماعت حکومت کے اندر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس پاکستان کے نیوکلیر ہتھیاروں کا بھی کنٹرول ہوگا، اور یہ تو اس سے بھی بڑا خطرہ ہوگا کیونکہ وہ حکومت کبھی بھی بنا وارننگ کے امریکہ اور اسرائیل پر نیوکلیر ہتھیاروں کو استعمال کر سکتی ہے صرف خود کو بچانے کے لیے۔ اور اس کی دوسری وجہ ہے چائنا۔ جی ہاں، چائنا نے پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ سی پیک کے نام پر یا پھر روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے طور پر کر رکھی ہے، اور ایک شارٹ زمینی راستے کے ذریعے پاکستان کے گوادر پورٹ تک اور پھر یہاں سے پوری دنیا تک، خاص طور پر ایشیا اور مڈل ایسٹ کے اندر چائنا اپنی مارکیٹ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ چیزوں کی شپنگ کاسٹ جتنا کم ہوگی، پروڈکٹ اتنی سستی ہوگی اور دنیا اس کو اتنا زیادہ خریدے گی، چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور چائنا کی اکانومی ان کو بیچ کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکے گی، اور یہی سی پیک مستقبل کے اندر چائنا کو امریکہ کے مقابلے میں اکانومیکل سپر پاور بنانے کے اندر مدد کرے گا۔ اور یہی سوچ کر چائنا نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کر رکھی ہے کیونکہ پاکستان بھی یہاں سے گزرنے والے روٹ سے ٹیکس کی صورت میں پیسہ کمائے گا۔ اب تک سی پیک کے تحت چائنا نے پاکستان کے اندر 62 سے 65 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، جس میں سے 25 سے 30 بلین ڈالر کے منصوبے یا تو مکمل ہو چکے ہیں یا پھر جاری ہیں۔ پاکستان کے ذریعے چائنا کو انڈین اوشن تک براہ راست رسائی ملتی ہے۔ چائنا کے مغربی علاقے خصوصاً سنگیانگ کے لیے سمندر کا قریب ترین راستہ بھی پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے، اور اگر مستقبل کے اندر چائنا کی کسی ملک سے جنگ ہوتی ہے، مثال کے طور پر امریکہ کے ساتھ، تو یہ گوادر ہی ہوگا جو کہ اس کو متبادل راستے کے طور پر بچا سکتا ہے۔ لہٰذا چائنا یہ کبھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان انسٹیبل ہو، اور آج کے دور کے اندر تو اس کے پاس دنیا کے جدید ترین ہتھیار اور ایڈوانس ترین ملٹری موجود ہے، اور اسی لیے مستقبل کے اندر اگر پاکستان پر کہیں سے بھی حملہ ہوا تو سب سے پہلے چائنا اپنی تمام ٹیکنالوجی اور ملٹری ہتھیاروں سے پاکستان کی ہر صورت مدد کرے گا، جیسا کہ ابھی حال ہی میں انڈیا پاکستان کی جنگ کے اندر بھی ہو چکا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے اپنے ہتھیاروں، ڈرونز اور ٹیکنالوجی سے انڈیا کی مدد کی تاکہ پاکستان کو انسٹیبل کر سکے۔ اب اس جنگ کے اندر کیونکہ چائنا کا مفاد پاکستان کے ساتھ تھا تو اس نے پاکستان کی ہر ممکن مدد کی، سیٹلائٹ سے لے کر میزائل تک اس کو دیے، کیونکہ جنگ کے بعد سی پیک کا وجود خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ اور یہی حقیقت ہے کیونکہ دنیا مفادات پر چلتی ہے، کوئی کسی کا سگا نہیں ہے، اپنے ملک کے مفادات کو ہر ملک سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ اب سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ میڈیا پر ہم نے انڈیا کے خلاف رپورٹس تو بہت سنی، لیکن جو اسرائیل پاکستان کو انسٹیبل کرنا چاہتا ہے، اپنے ڈرونز کے ذریعے انڈیا کی مدد کر رہا ہے، اپنی ٹیکنالوجی انڈیا کو دے رہا ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس خطے کے اندر جہاں پر امریکہ اور اسرائیل اپنا کنٹرول چاہتے ہیں تو وہیں پر رشیا بھی اپنا کنٹرول چاہتا ہے، لہٰذا وہ پاکستان کی ہر صورت مدد کرے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ترکی اور سعودی عربیہ بھی پاکستان کے دفاعی پارٹنر ہیں، لہٰذا ہر صورت، ہر جنگ کے اندر وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ یعنی ان تمام ملکوں کا پریشر اتنا زیادہ پریشر ڈالے گا کہ یا تو فوراً جنگ بندی ہو سکتی ہے یا پھر یہ جنگ کسی بھی وقت ورلڈ وار 3 کے اندر بدل سکتی ہے، اور یہ دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں چاہتا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان خود اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے پاس اپنی اچھی خاصی آرمی، ہتھیار اور ٹریننگ موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر اس پاکستانی فوج کے اندر وہ سپاہی، وہ جوان موجود ہیں جو کہ اس ملک کے لیے اپنی جان تک دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ اور جنرل حمید گل نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ کو امریکہ کی غلامی سے آزاد ہونا ہے تو ایک بار تو آپ کو ان کو نو بولنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی عادت کے مطابق آپ کو دھمکیاں دیں گے، آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے، لیکن ایکچوئل کے اندر یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ان کی کہی ہوئی یہ بات ایران اور اسرائیل کی اس جنگ نے بالکل ہو بہو ویسے ثابت کر دی ہے۔ اگر پاکستان کو ایک نرم انقلاب کے ذریعے سے تبدیلی لانی ہے تو میں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو امریکہ کو نو کہہ دیں، دفاعی کر دیں، اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا آپ کا۔ اور اگر کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر کل انڈیا ہم پہ چڑھ دوڑے گا تو کیا کہیں گے؟ جو ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے ہم تو جنگ نہیں لڑ سکتے، کیا ایسا کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے نا، لڑیں گے نا، جو بھی کچھ ہے اس کے ساتھ لڑیں گے، تو یہ ہمارے اختیار میں ہے، ان کو بتانا ہوگا۔ یہ کاؤبوائے ہیں، یہ آپ کو دھمکیاں دیتے رہیں گے، آپ کو ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ بھاگ جائیں گے۔ اور بالکل اسی طرح سے ایران کی طرح اگر پاکستانی عوام کسی ایک لیڈر اور فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس حد تک کہ وہ نیوکلیر ہتھیاروں کو بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے آخری آپشن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پاکستان پر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ڈائریکٹ حملے کی نوبت نہیں آئی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم کے اندر پاکستان کے اندر موجود غداروں کی مدد سے پاکستان پر اسرائیل کو قبول کروانے کے لیے پریشر ڈالا جائے گا، جیسا کہ سعودی عربیہ پر اسرائیل کو ریکگنائز کروانے کے لیے پریشر بڑھایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پوسٹر دیکھیں جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جو کہ غالباً 2023 یا 24 کا ہے، اور اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اس پر نیو مڈل ایسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور محمد بن سلمان کے ساتھ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ ابراہیم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے۔
اب یہ ابراہیم اکارڈز کیا ہے اس پر پھر کبھی کسی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایران سے فارغ ہو کر یہ وائرس اب پاکستان کے اندر بھی داخل ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، مشہور پاکستانی صحافی حامد میر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اور انڈین ایجنسی را مل کر پاکستان کے اندر ملیٹنٹ گروپس یا پھر دہشت گردوں کو ہائر کر رہی ہے، اور ان کے مطابق وہ خاص طور پر پاکستان کے اندر جاب لیس لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پیسوں کا لالچ دے کر کہ وہ ان کے لیے پاکستان کے اندر جاسوسی کریں۔ اور ابھی ریسنٹلی کراچی کے اندر جن را کے ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا دراصل وہ بھی اسی گروپ کا حصہ تھے۔ یعنی اسرائیل اس وقت انڈیا کی مدد سے پاکستان کے اندر پورا ایک اسپائی نیٹ ورک چلا رہا ہے، اور حامد میر کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ اسرائیل پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اس کے نیوکلیر ہتھیاروں کو ٹارگٹ کر کے تباہ کرنا چاہتا ہے، نہ کہ پاکستان کو، اور ہم اس کی وجہ اوپر جان چکے ہیں کہ کیوں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسرائیل کی کوئی پہلی کوشش نہیں ہے، بلکہ ماضی کے اندر بھی وہ اس طرح کی ٹرائی پہلے بھی کر چکا ہے، اور جیسے حال ہی میں ایران سے شکست کھا کر اس نے پوری دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی اٹھائی ہے، انشاءاللہ پاکستان اور یہاں کی عوام سے اور اس کی فوج سے بھی اس سے بھی زیادہ ذلت امیز شکست اس کو ملے گی، کیونکہ پاکستان کوئی اکیلا نہیں ہے۔ اس ملک کی عوام کی ذہانت، اس کی فوج کی طاقت اور اس کی ایئر فورس کی مہارت کی مثال پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ قوم شہادت کا جذبہ لے کر میدان جنگ کے اندر گزرتی ہے، جہاں سے واپسی بھاگنا تو دور کی بات، یہ شکست سے بہتر موت کو سمجھتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ڈرنے کی نہیں بلکہ الرٹ رہنے اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اپنے اندر موجود غداروں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے اندر موجود غدار آپ کے ملک کو اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو کہ شاید دنیا کی کوئی بھی طاقت باہر سے آپ کے ملک کو نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہی سب سے بڑی نصیحت ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے اندر سیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔